شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی کریم کی حکومت مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی۔ پورے مدینہ میں سوکھے کا عالم تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مال ختم ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی، دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ اسی وقت وہاں آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر مدنی سرکار کے ہاتھ مبارک اٹھتے ہی پہاڑوں کی طرح سے بادل چھا گئے اور چھاتے ہی پانی برسنے لگا۔ ہمارے نبی کریم کی بادلوں پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ پانی شروع ہو گیا، اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے پانی کے قطرے گرنے لگے۔ پھر یہ پانی بند نہیں ہوا بلکہ لگاتار اگلے جمعہ تک برستا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے جمعہ کا تقریر فرمانے اٹھے تو وہی شخص جس نے پہلے جمعہ میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی، اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب تو مال غرق ہونے لگا اور مکان گرنے لگے، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ یہ بارش بند بھی ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی گئی اس طرف سے بادل پھٹتا گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا۔ صحابہ اکرام مشکل کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر آتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ ہر مشکل یہیں حل ہوتی ہے، واقعی وہیں حل ہوتی رہی۔ اسی طرح آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگ پا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بادلوں پر بھی جاری ہے۔ چاند پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یہ بھی کر کے دیا۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا مگر بے ایمان مانا بھی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ ہمارے نبی کریم کی سورج پر حکومت۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نام کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں اپنا سر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت علی نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی کہ ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے، ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے، رسول خدا کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، کروں تو کیا
کروں۔ آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اداس دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی اس دل راحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غم کس بات کا، لو ابھی سورج واپس آتا ہے، پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹا قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے۔ آپ کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم و مختار ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم کی زمین پر حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جعصم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا، میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے، تب تک پہنچنے ہی والا ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے، وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا، جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا، آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و فرمان زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع پر دیا ہے۔ پھر جس شخص کی اپنی بیوی بھی اس کی تابع نہ ہو، وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بننے لگے تو وہ کس قدر احمق و بیوقوف ہے۔ ہمارے نبی کریم کی درختوں پر پیروں پر حکومت۔ ایک مرتبہ اعرابی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو دیکھو، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی شخص اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔
وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں پیچھے گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عرض کرنے لگا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجیے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر قائم ہو گیا۔ اعرابی شخص یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر مبارک چومنے کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بات جائز ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر مبارک چوم لیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم درختوں پر بھی جاری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنے جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔